الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے الرابع الخاصۃ وهو الخارج المقول الی آخرہ۔ الرابع الخاصہ، چوتھی کلی خاصہ ہے۔ یہ چوتھی کلی، اس سے پہلے 3 کلیات کی تفصیل گزر چکی کلیات خمسہ میں سے، یعنی نوع، جنس اور فصل کی تفصیل گزر چکی۔ اب خاصہ اور عرض عام کی تفصیل آنا چاہتی ہے۔ تو کلیات خمسہ میں سے چوتھی کلی خاصہ ہے۔ آج کے درس میں جو گفتگو ہونی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ میں اس کا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، بعد اس کے متن اور شرح کی عبارت کے حل کرنے کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہوں گے۔ تو آج کے درس میں خاصہ کی تعریف و تمثیل، عرض عام کی تعریف و تمثیل، پھر عرض کی تقسیم لازم و مفارق کی طرف، پھر لازم کی کم سے کم 2 تقسیم، پہلی تقسیم لازم ماہیت و وجود کی طرف، دوسری تقسیم لازم بین بالمعنی الاخص و لازم بین بالمعنی العام، اور ایک تیسری تقسیم بھی لازم غیر بین بالمعنی الاخص، لازم غیر بین بالمعنی العام، پھر مفارق کی تقسیم۔ عرض مفارق دائمی اور عرض مفارق غیر دائمی کی طرف، پھر غیر دائمی کی تقسیم سریع الزوال بطیء الزوال کی طرف۔ اتنی باتوں میں ان باتوں کے اوپر گفتگو ہونی ہے، مگر بہت تیزی سے میں کہا، آپ نے صرف نام سنا، باقی اور کچھ آپ نے نہیں سنا، تو قدر تفصیل۔ تو آج کے درس میں خاصہ کی تعریف اور عرض عام کی تعریف اور اس کی تمثیل۔ خاصہ، جیسا کہ پیچھے سن چکے ہیں کہ نوع، جنس اور فصل یہ ذاتیات کہلاتی ہیں، اور خاصہ اور عرض عام عرضیات کہلاتی ہیں۔ تو ماسبق سے ہی آپ سمجھ چکے ہیں کہ خاصہ اور عرض عام کلی عرضی ہے، اور نوع اور جنس اور فصل کلی ذاتی ہے۔ تو خاصہ وہ کلی عرضی ہے، خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو صرف حقیقت واحدہ کے تحت مندرج افراد پر بولی جائے۔ کیا کہا میں کہ خاصہ کلی ہے، عرضی ہے۔ عرضی کہا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، یعنی یہ کلی
اپنے افراد کی حقیقت کا عین بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، بلکہ افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ تو خاصہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کلی ہے، اور ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہے کہ خارج ہوتی ہے، مگر صرف حقیقت واحدہ، حقیقت واحدہ، یہ حقیقت واحدہ نوعیہ ہو یا جنسیہ ہو، صرف حقیقت واحدہ کے تحت مندرج افراد پر بولی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ضاحک یہ انسان کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ یہ کلی ضاحک کے افراد زید امر بکر ہیں۔ ضاحک جو کلی ہے، یہ کلی اپنے افراد زید امر بکر کی حقیقت سے خارج ہے، اور صرف ایک حقیقت، حقیقت نوعیہ، حقیقت انسان کے افراد پر ضاحک بولا جاتا ہے، اور دوسری حقیقت کے افراد پر نہیں بولا جاتا۔ تو صرف ایک حقیقت کے افراد پر خواہ نوعیہ ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا ضاحک، یا جنسیہ ہو، جیسے کہ ماشی، یہ خاصہ ہے حیوان کا۔ کیوں؟ حیوان کی حقیقت سے خارج ہے، حیوان کی حقیقت، حیوان کے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، خارج ہے، اور حقیقت، ایک حقیقت حیوانیہ کے افراد کے ساتھ مختص ہے۔ دوسری حقیقت، حقیقت حیوانیہ کے سوا جو دوسری حقیقت حیوانیہ جنسیہ کے سوا دوسری حقیقت پر ماشی نہیں بولا جاتا، اس لیے ماشی بھی خاصہ ہے حیوان کا۔ تو خاصہ کی تعریف آپ نے سنا کہ خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور صرف حقیقت واحدہ کے تحت مندرج افراد پر بولی جائے۔ یہ حقیقت واحدہ نوعیہ ہو، جیسے ضاحک، یا جنسیہ ہو، جیسے ماشی حیوان کے لیے۔ فائدہ: خاصہ کی دو قسم ہیں، خاصہ شاملہ، خاصہ غیر شاملہ۔ شاملہ جس حقیقت کا خاصہ ہے اس کے سارے افراد کو عام اور شامل ہے، تو وہ خاصہ شاملہ ہے۔ جیسے کاتب بالقوا، ضاحک بالقوا انسان کا خاصہ شاملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے ہر ایک فرد کو یہ عام ہے، شامل ہے بلفظ دیگر، انسان کا ہر ایک فرد کاتب بالقوا، ضاحک بالقوا ہے۔ یہ ہے خاصہ شاملہ۔ غیر شاملہ جس کا خاصہ ہے اس کے تمام افراد کو شامل نہ ہو، اس کے تمام افراد کو شامل نہ ہو، جیسے کاتب بالفعل، کاتب بالفعل انسان کا خاصہ ہے، انسان کے تمام افراد کو شامل نہیں ہے۔ انسان کا ہر ایک فرد، انسان کا ہر ایک فرد کاتب بالفعل نہیں ہے، اسی طریقے سے ضاحک بالفعل نہیں ہے۔ تو یہ تو خاصہ کی تعریف تھی۔ اور مثال: عرض عام وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے، وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور وہ حقیقت واحدہ، ایک حقیقت اور دوسری حقیقت پر بھی بولی جائے، ایک حقیقت کے افراد پر بھی بولی جائے اور دوسری حقیقت کے افراد پر بھی بولی جائے، وہ ہے عرض عام۔ مثال کے طور پہ ماشی انسان کے لیے عرض عام ہے، عرض عام ہے۔ کیوں؟ ماشی
انسان کے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، اور یہ انسان کی حقیقت انسان کے تحت مندرج افراد پر بھی ماشی بولا جاتا ہے، اور حقیقت انسان کے سوا حقیقت فرس، حقیقت حمار کے تحت مندرج افراد پر بھی ماشی بولی جاتی ہے۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ماشی صرف ایک حقیقت کے افراد پر نہیں بلکہ ایک حقیقت کے افراد پر بھی ماشی بولا جا رہا ہے، اور دوسری حقیقت کے افراد پر بھی، لہٰذا ماشی انسان کے لیے عرض عام ہے۔ یہ تو رہی خاصہ اور عرض عام کی تعریف ہے۔ اب مزید ذرا غور سے سنیے کہ خاصہ اور عرض عام ان دونوں میں سے ہر ایک کلی عرضی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کلی عرضی ہے۔ خاصہ بھی اور عرض عام بھی، یہ دونوں اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہیں، اس لیے دونوں میں سے ہر ایک کلی عرضی ہے۔ تو عرضی کی تعریف آپ نے سنا کہ عرضی یعنی کلی عرضی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، مثلاً ضاحک اور ماشی۔ عرضی کی دو قسم ہیں، لازم، مفارق۔ اس کو یوں بھی بول سکتے ہیں کہ خاصہ اور عرض عام میں سے کیوں خاصہ عرض عام کو کلی عرضی شامل ہے، یعنی خاصہ اور عرض عام کلی عرضی کے افراد ہیں۔ بلفظ دیگر عرضی عام ہے اور خاصہ اور عرض عام خاص ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کلی عرضی کی دو قسم ہیں، اس کو ایسا بھی بول سکتے ہیں خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک کی دو قسم ہے، لازم اور مفارق۔ تو شارٹ کر کے بولیے کہ کلی عرضی کی دو قسم ہیں، لازم اور مفارق۔ عرضی کی کتنی قسم ہیں؟ دو قسم، لازم اور مفارق۔ لازم جس کا اپنے ملزوم سے جدا ہونا محال ہو وہ لازم ہے۔ لازم جس کا اپنے ملزوم سے جدا ہونا محال ہو۔ مثال کے طور پہ سواد حبشی کو لازم ہے، یعنی حبشی سے سواد کا جدا ہونا محال ہے۔ مثال کے طور پہ زوجیت یعنی دو برابر میں منقسم ہونا، زوجیت انقسام بے متساوی ہے۔ زوجیت اربع کو لازم ہے، یعنی اربع سے زوجیت کا جدا ہونا محال ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عرضی کی دو قسم ہیں، لازم اور مفارق۔ آپ نے کہا لازم کسے کہتے ہیں، تو میں عرض کیا کہ لازم وہ عرض ہے، لازم وہ عرض ہے جس کا اپنے ملزوم سے، لازم وہ عرض ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہے۔ مثال کے طور پہ زوجیت یہ لازم ہے اربع کو، تو اربع ملزوم، زوجیت لازم، زوجیت عارض، اربع معروض، زوجیت کا اربع سے جدا ہونا محال ہے، تو زوجیت اربع کے لیے لازم ہے۔ حبشی سے سواد کا جدا ہونا، حبشی سے سواد کا جدا ہونا محال ہے، تو سواد حبشی کے لیے لازم ہے۔ لازم کا مفہوم آپ سمجھ چکے۔ لازم یہ کلی عرضی کی عرض کی ایک قسم ہے جس کا ملزوم سے، جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال۔ مفارق وہ عرض ہے جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال نہ ہو، جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال نہ ہو، وہ ہے مفارق۔ تو مفارق کی تعریف جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال نہ ہو وہ ہے عرض
مفارق مثال کے طور پہ ڈرے ہوئے شخص کا چہرہ پیلا ہو جاتا تو پیلا پن یہ عارض ہے، خائف شخص کو عارض ہے، تو خائف آدمی معروض، اور یہ صفرت عارض اس عرض کا حال یہ ہے کہ صفرت کا اس شخص سے جدا ہونا محال نہیں ہے، جدا ہونا ممکن ہے، تو یہ صفرت اس شخص کی صفت ہے، مگر اس کا جدا ہونا محال نہیں ہے بلکہ جدا ہونا ممکن ہے، تو اسے عرض مفارق کہیں گے۔ تو بات صاف ہو چکی کہ عرض کی دو قسم ہے، لازم اور مفارق، دونوں کی تعریف آپ نے سن لیا۔ اب عرض لازم دو تقسیم کے ساتھ منقسم، اگر یوں کہا جائے تین تقسیم کے ساتھ منقسم تو یہ بھی درست ہے، مگر اس تفصیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا، سب سے آخر میں تیسری تقسیم کو انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو عرض لازم دو تقسیم کے ساتھ منقسم، یعنی عرض لازم دو تقسیم کے ساتھ منقسم ہے۔ پہلی تقسیم، لازم شے یا تو لازم الماہیت ہوگی یا لازم الوجود ہوگی، یعنی ایک چیز جو دوسری چیز کو لازم ہے، اب یہ دوسری چیز یا تو ماہیت ہے یا وجود، خواہ خارجی ہو یا ذہنی۔ تو لازم کی پہلی تقسیم بتا چکا کہ لازم دو تقسیم کے ساتھ منقسم ہے۔ لازم کی پہلی تقسیم لازم ماہیت اور لازم وجود کی طرف ہے۔ لازم ماہیت وہ لازم ہے جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ لازم ماہیت وہ ہے جس کا ماہیت سے جدا ہونا محال ہو ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، من حیث ہی یعنی وجود سے قطع نظر کر کے ماہیت سے اس کا جدا ہونا محال ہے، تو اسے لازم ماہیت کہیں گے۔ جیسے زوجیت ماہیت اربع کو لازم ہے قطع نظر اس کے وجود خارجی یا وجود ذہنی سے۔ تو زوجیت اس کا اربع سے جدا ہونا محال ہے، ماہیت اربع سے اس کے وجود سے قطع نظر کر کے، تو زوجیت اربع کے لیے لازم الماہیت ہوئی، کیونکہ ماہیت اربع کو لازم ہے اربع کے وجود سے قطع نظر کر کے، یہ ہے لازم الماہیہ۔ دوسرا ہے لازم الوجود، جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو وجود خارجی یا وجود ذہنی کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ کیا کہا؟ لازم وجود جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو وجود خارجی یا وجود ذہنی کی طرف نظر کرتے ہوئے، جیسے وجود خارجی کی طرف نظر کرتے ہوئے، جیسے سواد یہ لازم ہے حبشی کو وجود خارجی کے اعتبار سے، جیسے احراق لازم ہے آگ کو وجود خارجی کے اعتبار سے، کہ آگ جب خارج میں موجود ہوگی تو احراق اس کے لیے ثابت ہوگا، یعنی احراق کا
آگ سے خارج میں جدا ہونا محال ہے، یہ ہے لازم الوجود۔ تو آپ نے سنا لازم کی دو قسم ہے، لازم ماہیت، لازم وجود۔ لازم ماہیت، لازم وجود۔ لازم ماہیت میں جیسے کہ زوجیت ماہیت اربع کو لازم ہے، لازم وجود جیسے کہ سواد حبشی کو لازم ہے، حبشی کو لازم ہے کہ سواد کا حبشی سے جدا ہونا محال ہے، تو حبشی کو لازم ہے، یعنی وجود خارجی کے اعتبار سے، ماہیت کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ حبشی کی ماہیت تو انسان ہے، اور انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے کالا ہونا ضروری نہیں ہے، تو وجود خارجی کے اعتبار سے سواد حبشی کو لازم ہے، یہ ہے لازم الوجود۔ اسی سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ لازم الوجود کی بھی دو قسم ہے، لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود الذہنی۔ لازم الوجود الذہنی جیسے کہ کلیت انسان کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ کلیت انسان کو لازم ہے، کہاں؟ وجود ذہنی، ذہن میں، کہ انسان جب ذہن میں موجود ہوگا تو کلیت کا اس سے جدا ہونا محال ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لازم الوجود کی دو قسمیں ہیں، لازم الوجود الذہنی، لازم الوجود الخارجی۔ تو یہ پہلی تقسیم میں جو میں کہا دو قسم، یہ دو قسم در حقیقت تین قسم ہو گئی، لازم الماہیت، لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود الذہنی۔ بہرحال تو لازم کی پہلی تقسیم دو قسموں کی طرف، اختصار کے لیے دو قسم بولنا، ورنہ حقیقت میں تین قسمیں ہیں۔ تو لازم اولاً منقسم ہیں لازم الماہیت اور لازم الوجود کی طرف، لازم الماہیت اور لازم الوجود کی طرف۔ تو آپ نے سنا کہ لازم، ما سبق میں سنا کہ لازم دو تقسیم کے ساتھ منقسم، پہلی تقسیم ہو گئی، لازم کی ایک اور تقسیم بھی ہے، اور وہ ہے لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام، اور بین کے مقابل میں غیر بین ہوتی تو ایک اور بھی تقسیم، تو کل تین تقسیم ہوگی، دو ہی کو لے رہا، اور دوسری تقسیم لازم کی لازم بین بالمعنی الاخص، لازم بین بالمعنی العام۔ لازم بین بالمعنی الاخص وہ لازم ہے جس کا تصور ملزوم کے تصور سے ہی لازم ہے۔ تو لازم بین، لازم کی ایک دوسری تقسیم کس کی طرف ہو رہی؟ لازم بین بالمعنی الاخص، لازم بین بالمعنی العام۔ لازم بین بالمعنی الاخص وہ لازم ہے جس کا تصور لازم ہے ملزوم کے تصور سے، یعنی جس کا ملزوم کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم ہے، تو یہ لازم بین بالمعنی الاخص ہے۔ جیسے بصر لازم بین بالمعنی الاخص ہے اما کے لیے، کیونکہ اما کے تصور سے ہی بصر کا تصور لازم آتا، کیونکہ اما نام ہے عدم البصر، اما من شانہ ان یکون بصیر۔ بہرحال تو اما عدم بصر کا نام ہے، اور عدم بصر کا تصور بصر کے تصور کے بغیر محال، تو اما کے تصور سے ہی بصر کا تصور لازم آتا۔ تو حال یہ ہے کہ بصر کا تصور اما کے تصور سے جدا ہونا محال ہے، تو اما کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم آتا، تو اسے ہم لازم بین بالمعنی الاخص کہیں گے، یعنی لازم بین بالمعنی الاخص وہ لازم ہے کہ ملزوم کے تصور سے ہی اس کا تصور لازم ہے۔ لازم بین بالمعنی العام وہ ہے کہ ملزوم، لازم اور ان دونوں کے درمیان کی نسبت کے تصور سے لزوم کا جزم لازم ہے، لزوم کا جزم لازم ہے۔ تو لازم بین بالمعنی العام
وہ ہے کہ ملزوم، لازم اور ان کے مابین کی نسبت کے تصور سے لزوم کا جزم لازم آئے، جیسے جوزیت اربع کے لیے۔ کیونکہ جب آپ جوزیت کا تصور کریں گے کہ زوجیت کس کا نام ہے؟ انقسام بمتساویین۔ زوج کس کا نام ہے؟ منقسم بمتساویین۔ دو برابر برابر میں بٹنے والا یہ زوج ہے۔ تو دو برابر برابر میں بٹنا، تو جب آپ تصور کریں گے کس کا؟ زوجیت کا، کہ زوج وہ ہے جو دو برابر برابر میں بٹے، اور تصور کریں آپ کس کا؟ اربع کا، کہ اربع کس کا نام ہے؟ چار ایک کے مجموعے کا نام ہے۔ تو آپ نے جب تصور کریں گے کس کا؟ زوجیت کا اور اربع کا، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اربع زوج ہے، اس کا تصور کریں گے۔ اربع زوج ہے یعنی دو برابر برابر میں بٹنے والا ہے، تو اس تصور سے آپ کو لزوم کا جزم حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہے لازم بین بالمعنی العام کی مثال۔ تو لازم بین بالمعنی العام کسے کہیں گے؟ لازم بین بالمعنی العام کسے کہیں گے؟ کہ وہ ہے کہ ملزوم، لازم اور ان دونوں کے درمیان کی نسبت کے تصور سے لزوم کا جزم آئے، یہ ہے لازم بین بالمعنی العام۔ تو ابھی میں کیا کیا، کہاں تک چلا؟ عرض کی دو قسم ہے، لازم، مفارق۔ لازم کی میں کہا کہ لازم دو تقسیم کے ساتھ منقسم ہے۔ پہلی تقسیم لازم ماہیت اور لازم وجود کی طرف۔ پہلی تقسیم میں جو لازم کی ہے لازم ماہیت، لازم وجود، تو یہ دو قسم دیکھنے میں لگ رہی لیکن حقیقت میں یہ تین قسم ہے، لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی۔ تو بہرحال لازم اولاً منقسم لازم ماہیت کی طرف اور لازم وجود کی طرف، یہ پہلی تقسیم تھی۔ دوسری تقسیم لازم کی، لازم بین بالمعنی الاخص، لازم بین بالمعنی العام۔ اسی طریقے سے ایک تیسری تقسیم ہے، لازم غیر بین بالمعنی الاخص، لازم غیر بین بالمعنی العام۔ یہ تو تقسیم رہی لازم کی۔ اب عرض کی دوسری قسم مفارق ہے۔ مفارق کی تعریف میں کر چکا ہوں، عرض مفارق کی تعریف کر چکا۔ عرض مفارق کی دو قسم ہیں، عرض مفارق دائمی، عرض مفارق غیر دائمی۔ عرض مفارق دائمی، عرض مفارق غیر دائمی۔ دائمی وہ ہے جس کا عروض ملزوم کے لیے، دائمی وہ ہے جس کا عروض ملزوم کے لیے دائمی ہو۔ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ حرکت فلک کو عارض ہے، حرکت فلک کو عارض ہے، یعنی الفلک متحرک، تو حرکت یہ عارض ہے اور فلک معروض ہے، اور فلاسفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ حرکت فلک کے لیے دائمی ہے، یہ حرکت فلک کے لیے دائمی ہے، یعنی کبھی جدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جدا ہونا ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ تو عرض مفارق کی ایک قسم ہے عرض مفارق دائمی، وہ عرض جس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال تو نہ ہو، مگر وہ اپنے معروض کے لیے دائمی ہے، مگر وہ اپنے معروض کے لیے دائمی ہے، تو یہ ہے عرض مفارق دائمی۔ تو عرض مفارق کی ایک قسم عرض مفارق دائمی، اور دوسری قسم کا میں نام رکھ رہا ہوں عرض مفارق غیر دائمی، یعنی عرض معروض کے لیے، عرض کا ثبوت معروض کے لیے دائمی طور پر نہیں ہے بلکہ وقتی طور پر ہے، وقتی طور پر ہے۔ اب اس کو غیر دائمی کہہ رہا ہوں، تو عرض مفارق غیر دائمی اس کی دو قسم ہیں، اس کی دو قسم ہیں، ایک سریع الزوال اور ایک بطیء الزوال۔ وہ عرض جس کا اپنے معروض سے
جدا ہونا جلد ہو، یعنی جلد اپنے معروض سے جدا ہو جائے، اور ایک وہ جو دیر سے اپنے معروض سے جدا ہو۔ تو عرض مفارق غیر دائمی کی دو قسم سریع الزوال جیسے زردی ڈرے ہوئے شخص کو عارض، تو ڈرا ہوا شخص معروض، مگر اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس کا جدا ہونا اپنے معروض سے ممکن ہے، اور یہ بھی کہ یہ اپنے معروض سے جلد جدا ہو جاتی ہے، جیسے سرخی شرمندہ شخص کو عارض ہوتی ہے، مگر یہ سرخی شرمندہ آدمی سے جلد جدا ہو جاتی ہے، تو یہ سریع الزوال ہے۔ اور بطیء الزوال جو دیر سے زائل ہو، جیسے کہ جوانی آدمی کو عارض مگر یہ دیر سے زائل ہوتی ہے، تو یہ بطیء الزوال ہے۔ ہاں، انہی چیزوں پہ آج کے درس میں گفتگو ہونی ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک بار پھر نچوڑ بول دیتا ہوں کہ آج کے درس میں کیا ہونی ہے۔ خاصہ ارضیام کی تعریف و تمثیل۔ عرض کی تقسیم لازم و مفارق کی طرف، لازم کی تقسیم لازم ماہیت لازم وجود کی طرف، لازم کی ایک اور تقسیم لازم بین بالمعنی الاخص بالمعنی العام کی طرف، لازم کی ایک اور تقسیم لازم غیر بین بالمعنی الاخص بالمعنی العام کی طرف۔ مفارق کی تقسیم، عرض مفارق کی تقسیم، عرض مفارق کی تقسیم کس کی طرف؟ عرض مفارق دائمی، عرض مفارق غیر دائمی کی طرف۔ غیر دائمی کی تقسیم سریع الزوال بطیء الزوال کی طرف۔ انہی چیزوں پہ آج متن اور شرح میں گفتگو ہوگی۔ نفس مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اب ماتن اور شارح کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس کی عبارت کو حل کریں گے۔ الرابع الخاصہ، چوتھی کلی خاصہ ہے۔ وہو الخارج المقول، خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور صرف ایک حقیقت کے تحت مندرج افراد پر بولی جائے۔ شارح کہتے ہیں قولہ وہو الخارج اے الکلی الخارج، مصنف کا قول وہو الخارج یعنی الکلی الخارج، یہ تفسیر سے شارح آپ کو متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کی ضمیر کو مذکر لایا، حالانکہ خاصہ میں تائے تانیث دکھ رہی ہے، تو بظاہر تانیث دکھ رہی ہے، مگر اس کے باوجود ہوا کی ضمیر کو مذکر لایا، تو ضمیر کی تذکیر یہ کس طریقے سے درست ہے؟ خاصہ کی تانیث کے باوجود، کیونکہ ہوا کی ضمیر تو خاصہ کی طرف پلٹ رہی ہے وہ، اور خاصہ مؤنث ہوا مذکر، تو اس پر آپ کو متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع کلی ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ کلی کہاں سے آئی؟ تو جواب یہ کہ خاصہ کلی کی ایک قسم ہے، اور ہر ایک قسم میں مقسم معتبر ہوتا، تو اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ الکلی الخارج، خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج، کیونکہ مقسم اقسام کے تمام مفہومات میں معتبر
ہوا کرتا ہے۔ سوال کا جواب ہو گیا، اور اس بات کی توضیح ہو گئی کہ تذکیر ضمیر ہوئے خاصہ کو کلی کی تعویل میں لینے کی وجہ سے ہے۔ آگے اعلم ان الخاصہ، شارح آپ کو ایک فائدہ کی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ خاصہ کی تعریف تو آپ کو معلوم ہو ہی گئی، اب یہ بھی جان لو کہ خاصہ دو طرح کا ہوتا ہے، شاملہ اور غیر شاملہ۔ میں اس کو پیچھے بیان کر چکا، یعنی جس حقیقت کا خاصہ ہے کوئی، اس حقیقت کے تمام افراد کو اگر وہ عام اور شامل ہے تو اس خاصہ کو خاصہ شاملہ کہیں گے، اور جس حقیقت کا خاصہ ہے اس کے تمام افراد کو عام اور شامل نہیں ہے تو غیر شاملہ کہیں گے۔ پہلے کی مثال جیسے کاتب بالقوا انسان کا خاصہ شاملہ ہے، کیونکہ انسان کا ہر ایک فرد کاتب بالقوا ہے، ضاحک بالقوا ہے۔ غیر شاملہ کی مثال کاتب بالفعل، کاتب بالفعل غیر شاملہ کی مثال ہے، کیونکہ انسان کا ہر ایک فرد بالفعل کاتب نہیں ہے۔ تو فائدے کی بات یہ ہوئی کہ خاصہ دو طرح کا ہے، شاملہ اور غیر شاملہ۔ اعلم ان الخاصہ، جان لیجئے کہ خاصہ یہ منقسم ہوتا ہے خاصہ شاملہ کی طرف اور خاصہ غیر شاملہ کی طرف، اس خاصہ کی طرف کہ جس کا وہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد کو شامل ہے، جیسے کاتب بالقوا انسان کے لیے، اور غیر شاملہ کہ جس کا خاصہ ہے اس کے تمام افراد کو شامل نہ ہو، جیسے کاتب بالفعل انسان کے لیے۔ علی ما تحت حقیقت واحدۃ فقط، خاصہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور صرف ایک حقیقت کے تحت مندرج افراد پر بولی جائے۔ ایک حقیقت وہ نوعیت اور جنسیت، وہ حقیقت واحدہ خواہ نوعیہ ہو خواہ جنسیہ ہو۔ یہ شارح نوعیت اور جنسیت بڑھا کر حقیقت واحدہ کی تفسیر، حقیقت واحدہ خواہ نوعیہ ہو یا جنسیہ ہو، یہ نوعیت اور جنسیت کے اضافہ کے ذریعے در حقیقت ایک وہم کو دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں سرسری نظر میں وہم یہ ہوتا ہے کہ خاصہ کی جو تعریف ابھی مصنف نے پیش کی یہ تعریف معنی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تعریف تو عرض عام پر بھی صادق آتی، کیونکہ اس کے اوپر صادق ہے کہ یہ وہ کلی ہے جو محمول ہے، جو بولی جاتی ہے ایک حقیقت کے ماتحت مندرج افراد پر، اور وہ حقیقت حیوان ہے۔ وہم کے ازالے کا حاصل یہ ہے کہ خاصہ دو قسموں کی طرف منقسم ہے۔ پہلی قسم خاصۃ النوع ہے، یہ وہ کلی ہے جو حقیقت نوعیہ واحدہ کے ساتھ مختص ہے، جیسے ضاحک انسان کے لیے۔ اور دوسری قسم ہے خاصۃ الجنس، یہ وہ کلی ہے جو حقیقت واحدہ جنسیہ کے تحت مندرج افراد پر بولی جاتی ہے، جیسے کہ ماشی حیوان کے لیے، اگرچہ یہ عرض عام ہے انسان کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ تو اول خاصۃ النوع ہے جیسے ضاحک انسان کے لیے، دوم خاصۃ الجنس ہے جیسے ماشی حیوان کے لیے۔ فالماشی خاصۃ للحیوان، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ماشی حیوان کا خاصہ ہے، یہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص ہے۔ حقیقت حیوان کے ماتحت مندرج افراد پر ماشی بولا جاتا ہے۔ دوسری حقیقت
کہ ماتحت مندرج افراد پر نہیں بولا جاتا ہے، اس لیے ماشی حیوان کا خاصہ ہے۔ تو یہ ماشی حیوان کا خاصہ ہے، وہ عرض اور عرض عام ہے انسان کے لیے۔ ففہم تو سمجھ لیجئے۔ ففہم سے بھی ایک مصنف کا قول، شارح کا قول ففہم، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماشی کو آپ نے یہ بتایا کہ خاصہ بھی ہے، عرض عام بھی ہے، تو ماشی میں خاصہ اور عرض عام دونوں جمع ہو گئے، تو مجھے یہ بتائیے کہ خاصہ اور عرض عام یہ متباین ہیں یا متباین نہیں ہیں۔ اگر متباین ہیں تو ماشی میں خاصہ اور عرض عام دونوں کیسے جمع ہو گئے؟ اور اگر متباین نہیں ہیں، اگر متباین نہیں ہیں تو پھر ان کو کلی کے اقسام میں شمار کرنا درست کیسے ہو گیا؟ اقسام میں شمار کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اقسام کے لیے متباین بالذات ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے سوال۔ پھر سے سوال کی تقریر آپ سن لیجئے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ خاصہ اور عرض عام یا تو یہ دونوں متباین ہوں گے۔ اگر متباین ہیں تو ایک مادہ مثلاً ماشی میں، ایک مادہ میں خاصہ اور عرض عام جمع کیسے ہو جا رہے ہیں؟ ماشی میں دونوں جمع ہو جا رہے ہیں۔ اور اگر متباین نہیں ہیں تو پھر ان کو کلی کے اقسام میں، خاصہ اور عرض عام کو کلی کے اقسام میں شمار کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اقسام کے لیے تو متباین ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے سوال۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ خاصہ اور عرض عام یا تو متباین ہوں گے یا متباین نہیں ہوں گے۔ ہم اس پہلی شق کو اختیار کرتے ہیں کہ خاصہ اور عرض عام متباین ہیں، اور آپ نے کہا کہ اگر متباین ہیں تو یہ دونوں ایک مادہ میں کیسے جمع ہو گئے؟ تو ہم کہیں گے متباینین متنافیین کا اجتماع ایک مادہ میں دو جہت سے محال نہیں ہے۔ ایک جہت سے محال ہے، دو جہت سے محال نہیں ہے۔ تو ماشی یہ خاصہ ہے اس اعتبار سے کہ حقیقت حیوانیہ کے ساتھ مختص ہے، اور عرض عام انسان کے لیے ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتبارات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْاعْتِبَارَاتُ لَبَطَلَتِ الْحِکْمَةُ۔ ففہم سے اسی سوال کا شارح جواب دیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ الخامس العرض العام وهو الخارج المقول علیہا وعلی غیرہا۔ قولہ وعلی غیرہا، مصنف کا قول ایک حقیقت اور دوسری حقیقت کے تحت مندرج افراد پر بولی جائے، جیسے کہ ماشی، یہ حقیقت انسان پر بھی ماشی کا لفظ بولا جاتا ہے، اور حقیقت انسان کے سوا دیگر حقائق حیوانیہ، حقیقت فرس، حقیقت حمار پر بھی ماشی کا اطلاق ہوتا ہے۔ ختم ہوئی بات۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، متن کی عبارت ہے وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ انْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّيْءِ فَلَازِمٌ وَبِالنَّظْرِ إِلَى الْمَاهِيَّةِ أَوِ الْوُجُودِ إِلَى آخِرِهِ۔ مصنف کا قول وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، تو دیکھ رہے ہیں مصنف کا قول وَكُلٌّ مِّنْهُمَا۔ اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ خاصہ عرض عام دونوں کلی عرضی ہے، تو خاصہ عرض عام بولیے یا کلی عرضی بولیے، دونوں ایک جیسی بات ہوئی۔ خاصہ عرض عام برابر کلی عرضی۔ تو اب کلی عرضی اور عرض کی تقسیم کر رہے ہیں مصنف
کس کی طرف؟ جس کی تفصیل میں رکھ چکا کہ عرض کی دو قسم ہے، لازم اور مفارق۔ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، اس تفصیل کو اپنے پیش نظر رکھ کر کے ان عبارتوں کو حل کیجیے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا أي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْخَاصَّةِ وَالْعَرْضِ الْعَامِ، یعنی خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک۔ بالجملہ، شارح کہتے ہیں وبالجملہ، بالجملہ شارح کیا کریں؟ بالجملہ یعنی مصنف کی عبارت وَكُلُّ مِنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ انفکاکہ سے مصنف کی عبارت یدوم، یہاں تک مصنف اپنی عبارت میں جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے، ایسا شارح بول رہے ہیں۔ بالجملہ مصنف کی عبارت کل منہما سے یدوم تک، اس پوری عبارت کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، الکلی الذی هو ارضی لافرادہ، وہ کلی جو اپنے افراد کے لیے عرضی ہے۔ اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ کون سی کلی عرضی ہے، خاصہ اور عرض عام۔ وہ کلی جو اپنے افراد کے لیے عرضی ہے، یعنی کلی عرضی یا تو لازم ہوگی یا مفارق ہوگی۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کلی عرضی اور کلی عرضی برابر میں ہے خاصہ اور عرض عام کے۔ تو خاصہ عرض عام دو حال سے خالی نہیں، کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں کہ کلی عرضی یا تو لازم ہوگی یا مفارق ہوگی۔ کیوں؟ بیان کر چکا میں، اذ لا یخلو اما ان یستحیل انفکاکہ عن معروضہ، تو کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں ہے کہ وہ یا تو لازم ہوگی یا مفارق ہوگی، اس لیے کہ کلی عرضی خالی نہیں ہے، یا تو عرضی، میں شارٹ میں بولوں، عرض کا اپنے معروض سے جدا ہونا یا تو محال ہوگا، عرض کا اپنے معروض سے جدا ہونا یا تو محال ہوگا یا جدا ہونا محال نہ ہوگا۔ اگر اول ہے تو لازم ہے، اگر دوم ہے تو مفارق ہے۔ جیسے زوجیت اربع کے لیے زوجیت کا اپنے معروض اپنے ملزوم اربع سے تو لازم ہے زوجیت، عارض ہے زوجیت، اس عارض کا اپنے معروض سے، اس لازم کا اپنے ملزوم سے، یعنی زوجیت کا اربع سے جدا ہونا محال ہے، تو یہ لازم ہے، اور اگر جدا ہونا محال نہ ہو تو مفارق ہے۔ تو عرض کی دو قسم ہوئی، کلی عرضی کی دو قسم ہوئی، لازم ماہیت، یہ دو قسم میں منحصر ہے، لازم اور مفارق دو قسم میں منحصر ہے، اس لیے کہ عرضی یا تو ایسی ہوگی کہ اس کا جدا ہونا محال ہوگا، یا ایسی ہوگی کہ اس کا جدا ہونا محال نہ ہوگا۔ اگر اول ہے تو اس کا نام لازم ہے، اگر دوم ہے تو اس کا نام مفارق ہے۔ کہتے ہیں یا تو لازم ہوگی یا مفارق ہوگی، اس لیے کہ عرضی خالی نہیں ہے کہ یا تو اس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہوگا یا جدا ہونا محال نہ ہوگا۔ اول وہ اول ہے یعنی جدا ہونا محال ہو تو وہ لازم ہے، ثانی وہ ثانی ہے یعنی جدا ہونا محال نہ ہو، یعنی جدا ہونا محال نہ ہو تو ثانی ہے یعنی مفارق ہے۔ تو آپ نے دیکھا عرضی کی اولاً دو قسم قرار دیا، لازم و مفارق، ثم لازم، اب لازم کی تقسیم کر رہے ہیں۔ ثم لازم ینقسم بتقسیمین، پھر لازم یہ دو تقسیم کے ساتھ منقسم ہے۔ لازم دو تقسیم کے ساتھ، یعنی لازم کی دو تقسیم یہاں پر کر رہے ہیں۔ پہلی تقسیم لازم ماہیت اور لازم وجود کی طرف، دوسری تقسیم لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام کی طرف۔ دیکھیں تفصیل دیکھیں۔
پھر لازم دو تقسیم کے ساتھ منقسم ہوتا ہے۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ لازم شے یا تو شے کو لازم ہوگی، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لازم شے یا تو شے کو لازم ہوگی نفس ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، نفس ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ قطع نظر ماہیت کے وجود خاص سے مع قطع النظر عن خصوص وجودها فی الخارج وفی الذہن، قطع نظر اس کے خاص وجود خارجی یا وجود ذہنی سے۔ وذالک، اور یہ بات اس طریقے سے ثابت ہے کہ یہ شے ایسی ہو، یہ شے ایسی ہے، اس طور پر ہو کہ جب ذہن میں متحقق ہو یا خارج میں متحقق ہو تو یہ لازم اس کے لیے ثابت ہوگی، جیسے کہ زوجیت اربع کے لیے کہ ذہن میں اربع کا وجود ہو یا خارج میں اربع کا وجود ہو تو ذہن یا خارج میں زوجیت کا ثبوت اس کے لیے ہوگا۔ وَإِمَّا لَازِمٌ لَهُ بِالنَّظْرِ، یا شے کو لازم ہو نظر کرتے ہوئے اس کے وجود کی طرف، یعنی خاص وجود خارجی یا ذہنی کی طرف، فَهَذَا الْقِسْمُ بِالْحَقِيقَةِ قِسْمَانِ، تو یہ قسم خاص وجود خارجی یا ذہنی حقیقت میں دو قسم ہے۔ اس سے بھی ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف نے تقسیم ثلاثیہ سے عدول کیا، سمجھ رہے ہیں، مصنف نے عدول کیا قسمت ثلاثیہ مشہورہ سے جو لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود الذہنی، لازم الماہیہ ہے، کس کی طرف؟ دو قسموں کی طرف جو لازم ماہیت، لازم وجود ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ حاصل دفعہ یہ ہے کہ عدول نہیں کیے ہیں، عدول تین قسموں سے دو قسم کی طرف نہیں بلکہ آخر کی دو قسموں کی ایک عبارت سے انہوں نے تعبیر کر دی ہے اختصار کے لیے۔ تو لازم وجود عام ہے، شامل ہے لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی کو۔ تو کہتے ہیں یہ قسم جو وجود کی طرف ہے یا تو وہ شے لازم ہوگی نفس ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے یا لازم ہوگی وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے، تو وجود کی طرف کہتے ہیں یہ دوسری قسم حقیقت میں دو قسمیں ہیں۔ فَأَقْسَامُ اللَّازِمِ بِهَذَا التَّقْسِيمِ، تو اس تقسیم میں لازم کے اقسام تین ہیں۔ لازم الماہیت، اس تقسیم میں بھی تین ہیں، لازم الماہیت جیسے اربع کی زوجیت، اور لازم وجود خارجی جیسے احراق نار، لازم وجود ذہنی جیسے حقیقت انسان کا کلی ہونا۔ فَهَذَا الْقِسْمُ، یعنی لازم الوجود الذہنی، اس قسم کو معقول ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ والثانی ان اللازم اما بین او غیر بین او غیر بین۔ والثانی ان اللازم اما بین او غیر بین، اور دوسری تقسیم، یہ دوسری تقسیم کہاں سے؟ پیچھے کی عبارت میں گزری، ثم اللازم ینقسم بتقسیمین، لازم دو تقسیم کے ساتھ منقسم۔ پہلی تقسیم گزر چکی جو لازم ماہیت اور لازم وجود کی طرف تھی، لازم کی، والثانی، اور لازم کی دوسری تقسیم، یعنی لازم کی ایک دوسری تقسیم ہے کہ کس کی طرف ہے، کن قسموں کی طرف ہے کہ لازم یا تو لازم بین ہوگی یا لازم غیر بین ہوگی۔ دوسری تقسیم وہ یہ ہے
کہ لازم یا تو لازم بین ہوگی یا لازم غیر بین ہوگی. یہ لازم کی دوسری تقسیم کہ لازم یا تو لازم بین ہوگی یا غیر بین ہوگی. والبین لہو معنیان، اور لازم بین کے دو معنی ہیں میں بیان کر چکا. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ لازم کہ اس کا تصور لازم آئے ملزوم کے تصور سے. اس کو ایسا بول سکتے ہیں کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے. جیسے بصر لازم بین ہے اس اما کے لیے کہ اما کے تصور سے بصر کا تصور لازم آتا. تو بین کے دو معنی. نمبر ایک، پہلا معنی کہ ملزوم کے تصور سے اس لازم کا تصور لازم آئے. اور بین کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ ملزوم، لازم اور ان کے درمیان کی نسبت کے تصور سے لزوم کا جزم لازم آئے. تو بین کے دو معنی ہوئے. بین کے دو معنی ہوئے. کہتے ہیں والبین لہو معنیان، لازم بین کے دو معنی ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ وہ لازم کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، جس طریقے سے کہ بصر کا تصور لازم آتا اما کے تصور سے. فہذا ما یقال، اسی کو بین بالمعنی الاخص کہا جاتا ہے. تو بین کے دو معنی میں سے پہلا معنی یہ کہ وہ لازم کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، یہ پہلا معنی ہے. لازم کو اس معنی میں لازم بین بالمعنی الاخص کہتے ہیں. تو لازم بین بالمعنی الاخص کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ لازم کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، جیسے بصر اما کے لیے. تو لازم بین کا یہ معنی ہے کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے. تو اب غیر بین کا معنی کیا ہوگا؟ غیر بین کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لازم کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم نہ آئے، جیسے کتابت بالقوہ انسان کے لیے. والثانی، اور بین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لازم بین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لازم کہ ملزوم، لازم اور ان کے درمیان کی نسبت کے تصور سے لزوم کا جزم لازم آئے. اس معنی میں بین کو لازم بین بالمعنی العام کہتے ہیں، جیسے زوجیت اربعہ. کیونکہ فإن العقل بعد تصور الاربعہ، کیونکہ عقل اربعہ کے تصور کے بعد، اربعہ کا کیا تصور ہے؟ 4 ایک کا مجموعہ. آپ نے کیا تصور کیا کہ اربعہ کسے کہتے ہیں؟ 4 ایک کے مجموعے کو. پھر زوج کا تصور آپ نے کیا کہ زوج وہ عدد جو 2 برابر میں بڑھ جائے. پھر زوج کی اربعہ کی طرف جو نسبت ہے کہ اربعہ زوج ہے. جب آپ نے اربعہ کا تصور کیا کہ اربعہ 4 ایک کا مجموعہ، اور زوج کا آپ نے تصور کیا وہ عدد جو 2 برابر میں بڑھ جائے. پھر زوج کی اربعہ کی طرف کہ اربعہ زوج ہے، اس نسبت کا آپ نے تصور کیا، تو لزوم کا آپ کو جزم حاصل ہو جائے گا. کیونکہ عقل اربعہ اور زوجیت اور اس کی طرف زوجیت کی اربعہ کی طرف زوجیت کی نسبت کے تصور کے بعد حکم جزم لگا دیتی ہے جزمی طور پر کہ زوجیت اس کے لیے لازم ہے. وذالک یقال لہ البین بالمعنی العام، اور اس کو بین بالمعنی العام کہا جاتا. لازم کو اس معنی میں لازم بین بالمعنی العام کہا جاتا ہے. تو لازم بین بالمعنی العام کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ لازم کہ ملزوم اور نسبت کے تصور کے ساتھ اس کے تصور کرنے سے لزوم کا جزم لازم آئے. تو اس وقت غیر بین کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لازم کہ ملزوم اور لازم اور ان دونوں کے درمیان کی نسبت کے تصور سے لزوم کا جزم لازم نہ آئے. جیسے حدوث عالم کے لیے فہذا التقسیم الثانی بالحقیقت تقسیمان. تو
تو یہ دوسری تقسیم بھی حقیقت میں دو تقسیم ہیں، مگر الا ان القسمین الحاصلین علی کل تقدیر، مگر دو قسمیں جو ہر تقدیر پر حاصل ہیں ان کا نام بین اور غیر بین ہی ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ تو لازم کی ساری تقسیم ہو چکی اور ان تمام قسموں کی تقسیم کے تحت جتنے اقسام ہیں اس کا بیان ہو چکا۔ ابتداً آپ نے دیکھا تھا کہ عرض یا کلی عرضی کی دو قسم کی تھی، کس کی طرف؟ دو قسم کی، لازم کی طرف اور مفارق کی طرف۔ لازم پر خوب گفتگو ہو چکی، مفارق کی تعریف آپ نے سن لیا کہ مفارق وہ عرض ہے کہ اس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال نہ ہو، جدا ہونا محال نہ ہو، تو وہ عرض اپنے معروض کے لیے یا تو دائمی ہوگی یا غیر دائمی ہوگی۔ تو مفارق کی دو قسم ہو گئی، مفارق دائمی، عرض مفارق دائمی، غیر دائمی۔ دائمی کی مثال میں دے چکا، جیسے حرکت فلک کے لیے فلاسفہ کے مذہب پر، اور غیر دائمی تو اس کی بھی دو قسم ہے، غیر دائمی کی سریع الزوال، بطیء الزوال۔ جیسے یدوم، جیسے کہ حرکت فلک، کیونکہ وہ فلک کے لیے دائمی ہے، اگرچہ اس کا جدا ہونا محال نہیں ہے اس کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے، یا یہ کہ جلدی سے زائل ہو جائے یا دیر سے زائل ہو جائے، جیسے شرمندہ آدمی کی سرخی اور ڈرے ہوئے شخص کی زردی یا دیر سے زائل ہو، جیسے کہ شباب تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔